چاچی چاچی پلیز دروازہ کھولیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ چاچی اتنی رات ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، چاچی پلیز۔ چاچی مجھے مار لیں پیٹ لیں لیکن اس طرح مت کریں، چاچی رحم کریں خدا کے واسطے۔ اس کی چیخو پکار بیکار تھی کیونکہ چاچی کب کا اسے گھر سے نکال کر اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ اس کی صدائیں گلی میں گونجتی رہ گئیں۔ وہ وہیں دروازے سے پشت لگا کر دہلیز پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دے کر سسکنے لگی۔ میاؤں۔ اس نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ یہ تو کسی بلی کی آواز ہے۔ بلی کی آواز بہت کمزور تھی، شاید بلی بھوکی یا زخمی تھی۔ بلی کو سوچتے ہوئے وہ اپنا غم بھول گئی۔ تھوڑا بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک بڑا سا سیاہ بلّا ایک درخت کے قریب بیٹھا نظر آیا۔ بلّا اتنا بڑا تھا، اوپر سے بالکل سیاہ بھی۔ مدد کا خیال بھول کر وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی، لیکن اچانک اس کی کالی آنکھیں بلے کی چمکیلی آنکھوں سے ملیں تو وہ کچھ چونک گئی۔ اسے یوں لگا جیسے بلّا اس سے مدد چاہتا ہو۔ وہ خود بھی تو تکلیفیں جھیلتی رہی تھی، کسی بے زباں کی تکلیف کا احساس کیسے نہ کرتی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے بلے کے قریب جا کر جائزہ لیا۔ بلے کی پچھلی ٹانگ میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا گھسا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی۔ یا اللہ، یہ تو بہت تکلیف میں ہوگا، میں کیا کروں؟ گھر کے اندر میں نہیں جا سکتی، اسے کیسے لے کر جاؤں؟ خالی ہاتھ کیسے مدد کروں بیچاری کی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ دل مضبوط کرتی بلے کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے رگ و پے میں سرایت کر رہا تھا، جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو، تنبیہ کر رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ جیسے ہی میاؤں میاؤں کرتے بلے کی طرف بڑھایا، درخت کی شاخیں زور سے ہلیں۔ ہوا تو بالکل بھی نہیں تھی، حبس ہی حبس تھا۔ پھر کیوں اور کیسے؟ وہ جلدی سے اٹھ کر درخت کے نیچے سے نکل گئی اور گھر کی طرف فل اسپیڈ سے دوڑ پڑی۔ پھر سے اس نے منت سماجت شروع کر دی، مگر بیکار ہی جاتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس بار اس نے ہار نہیں مانی اور مستقل دستک دیتی رہی، ساتھ ہی خوفزدہ نظروں سے اس درخت کو بھی دیکھ لیتی۔ اس گلی میں ان کے گھر سمیت صرف 3-4 مخدوش حال گھر بنے تھے، باقی ہر طرف درخت ہی درخت تھے، خشک بھی اور ہرے بھرے بھی۔ یہاں ہر وقت ہو کا عالم رہتا، لیکن رات کے اس پہر دہشت بے حساب تھی۔ اس کی مستقل دستک اور پکاروں میں اچانک بلی کی میاؤں میاؤں بھی شامل ہو گئی تو اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ دل اچھل کر حلق میں پھنس گیا۔ ڈرتے ڈرتے درخت کی طرف دیکھا تو درخت کے نیچے سے کالا بلّا لنگڑاتا ہوا اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اسے جانے کیوں ایسا لگا تھا کہ بلّا سخت غصے میں ہے۔ اس کی آواز ویسے ہی کمزور تھی، لیکن میاؤں میاؤں مستقل تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں اس سے مدد کی التجا کر رہا ہو۔ اس کی جان آدھی ہونے لگی جب اچانک گھر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے 11 سالہ ناصر نیند سے لال آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بجلی کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ناصر کے حیرت سے دیکھنے پر کچھ نہیں کا تاثر دیکھ کر اسے ساتھ ساتھ لیے صحن جلدی سے عبور کر کے کمرے میں گھس گئی۔ آپی کیا ہوا؟ ناصر سچ مچ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، چاچی نے اجازت دی خود دروازہ کھولنے کی؟ جی امی نے ہی اجازت دی، ورنہ میں کہاں خود کھول سکتا تھا۔ اس بار آپ نے کوئی بڑی مسٹیک کی ہوگی، تبھی امی نے سزا بھی بڑی دی۔ ناصر کے اچانک کہنے پر وہ افسردگی سے ہنس پڑی۔ مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ چاچی مجھ سے کب کس بات پر خفا ہوتی ہیں۔ سارے دن کی روٹین ذہن میں دوڑائی تھی، لیکن ابھی تک غلطی کیا ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لٹکا کر کہنے پر ناصر ہنس پڑا۔ اچھا، اب تم دانتوں کی نمائش بند کرو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ورنہ ممکن ہے چاچی اس بات پر بھی ناراض ہو جائیں۔ اس کی ہدایت پر ناصر اسے گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ڈر بھی ناصر سے بات کر کے تھوڑا ختم ہوا تھا۔ لائٹ آف کر کے سونے کی ہمت اس سے آج نہیں ہو سکی، سو ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ جب پھر سے میاؤں میاؤں کی آوازیں اس کے اعصاب چٹکانے لگیں، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ آواز اس کے کمرے کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس کی کمرے کی کھڑکی تک پہنچنے کے لیے باہر سے گھوم کر دوسری طرف جانا پڑتا تھا۔
تو کیا یہ بلّا بھی زخمی ٹانگ کے ساتھ اپنا لمبا سفر کر کے اس کی کھڑکی تک پہنچا تھا؟ ترس اور خوف نے ایک ساتھ اسے ڈرایا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گئی اور جب پردہ ہٹایا تو سامنے ہی وہ بلّا اپنی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں کھڑکی پر گاڑے کھڑا تھا۔ دہشت زدہ ہو کر اس نے پھر سے کھڑکی بند کرنی چاہی، لیکن جب اس بلے نے بہت آج سے ہلکا سا میاؤں کیا تو وہ لاچارگی سے اس بلے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بے زبان جانور مستقل اس سے مدد کی درخواست کر رہا تھا، وہ کیسے ترس نہ کھاتی؟ جالی میں سے ہاتھ نکال کر اس نے بمشکل اس بھاری بھرکم بلے کو کمرے کے اندر کھینچا۔ اس کے ہاتھوں کے جوڑ تکلیف کرنے لگے۔ اتنا بھاری بلّا؟ کیا سارے ہی بلے اتنے بھاری ہوتے ہیں؟ اس نے حیرت سے اس بلے کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر ساری سوچیں جھٹک کر اس کی ٹانگ کا معائنہ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلے کی ٹانگ میں وہ لکڑی کا ٹکڑا کسی نے پھنسایا تھا۔ خود سے ہلکا سا لکڑی کا ٹکڑا اس طرح آر پار نہیں ہو سکتا، اور حیرت انگیز طور پر بلے کا خون بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دل میں خوف نے انگڑائی لی، لیکن وہ پھر بھی وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالنے کے لیے جھک گئی۔ اس کا خود پر کوئی زور نہیں تھا جیسے اس وقت۔ لکڑی کا ٹکڑا کھینچنے پر اتنے آرام سے نکل گیا جیسے سوئی میں سے دھاگا۔ ایک بار پھر وہ ٹھٹکی، اور ایک بار پھر جیسے کسی نے اس کی سوچوں پر بند باندھ دیا۔ لکڑی کا ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینک کر وہ بلے کی طرف پلٹی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ بلی نے جواب میں کوئی آواز بھی نہ نکالی اور سر اٹھائے یک ٹک اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا۔ بے ساختہ جھرجھری لے کر وہ پیچھے ہوئی، پھر آہستہ آواز میں بولی، پلیز آواز مت نکالنا، میری چاچی تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی قیمہ بنا دیں گی۔ میں دیکھتی ہوں کچن میں شاید کچھ پڑا ہو کھانے یا پینے کے لیے۔ امید تو نہیں ہے ویسے۔ وہ بلے سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ تنہا رہنے والوں کو اکثر خود سے یا بے زبانوں سے بات کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، اسے بھی یہ شوق لاحق تھا۔ کچن میں جا کر اس نے دیکھا فریج اور کیبنٹ پر تالا لگا تھا۔ خوش قسمتی سے آج کھانے میں چکن قورمہ بنا تھا۔ چچڑی ہوئی ہڈیاں پلیٹ میں پڑی تھیں۔ وہ کچھ اور نہ پا کر وہی ساری ہڈیاں ایک پلیٹ میں لیے کمرے میں چلی آئی۔ بلّا سکون سے اس کے بستر پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ بلے کے شاہانہ انداز پر بھویں اچکاتی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور ہڈیاں بھی فرش پر ڈال دیں۔ بلے، یہ کھا لو، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس پر صبر شکر کر لو۔ مجھے دیکھو، میں نے رات کا کھانا کھایا ہی نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر حالات ہیں تمہارے۔ نخرے نہیں کرو، کھا لو۔ ابے کھا لو نا موٹو۔ بلے نے صرف ایک نظر ہڈیوں پر ڈالی اور پھر سے اسے گھورنے لگا۔ اس کا صحیح والا دماغ خراب ہوا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہزادے ہو کہیں کے، نخرے تو دیکھو جیسے آسمان سے اترا پرا ہو۔ اترو میرے پلنگ سے، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو جاؤ، مجھے سونے دو۔ اسے جانے ایسا کیوں لگا جیسے بلّا مسکرایا ہو۔ سر جھٹک کر اس نے خود بلے کو نیچے اتارنا چاہا، لیکن بلّا پہلے سے دگنا بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر خوف اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین سا ہو گیا یہ کوئی عام بلّا نہیں بلکہ کوئی بلا ہے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنے کے لیے مڑی ہی تھی جب بلّا ایک ہی چھلانگ میں اس کی گردن پر حملہ آور ہوا۔ بلے کے بھونگ سے وہ پورے قد سے دھڑام کی زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ گرتے ہوئے سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے خون بھل بھل نکلنے لگا، اور کچھ ہی دیر بعد اس نے ہوش گنوا دیے۔ جو آخری منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ بلّا اپنی نوکیلی زبان سے اس کی پیشانی سے خون چاٹ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تب پورے کمرے میں دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ غائب دماغ سی اپنا سر دباتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کی ذہن میں کل رات والا سارا منظر چلنے لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کی دہشت سے پھٹی آنکھیں پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ سر کی چوٹ تکلیف دے رہی تھی، جبکہ پورا جسم خون ضائع ہونے کی وجہ سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جہاں گھڑی 8 بجا رہی تھی، یقیناً صبح کے 8۔ لیکن اس کا دل بیٹھنے لگا۔ چاچی جتنی بھی ظالم سہی، لیکن نمازی 5 وقت کی تھیں۔ فجر کے وقت ہی ان کا شور شروع ہو جاتا، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر بھی نماز کے لیے سختی کرتی تھیں۔
ان کی تیز آواز کا فائدہ اسے بھی ہوتا تھا اور وہ بھی فجر کے لیے اٹھ جاتی، لیکن آج ایک تو رات کا دہشت ناک واقعہ، اس پر صبح کی یہ بوجھل خاموشی۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے جبکہ ادھر ادھر نظر دوڑاتی چاچی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر اسے ساخت کر گیا۔ تیز رفتاری سے دھڑکتا دل سا رک گیا، آنکھیں بڑی اور پتلیاں چھوٹی ہو گئیں، دل پر پڑا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ کچھ دیر تک وہ خالی دماغ سے کمرے میں بکھرا خون اور چاچی، ناصر، نازش اور نوید کے خون سے لت پت سفید بے جان وجودوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کی چیخیں بلند ہوئیں اور پھر بلند تر ہونے لگیں۔ وہ ایک ایک کے مردہ وجود کے پاس جا کر اسے جھنجھوڑتی اور پکارتی، پھر کوئی جواب نہ پا کر اچھل کر پیچھے ہو جاتی، پھر دوسری لاش کے قریب جاتی اور یہی عمل دہراتی۔ بہت دیر تک وہ دیوانگی کی حالت میں یہی عمل کرتی رہی۔ پھر اسے جب یقین آنے لگا اس منظر کی سچائی پر تو وہ دوڑ کر کمرے سے نکلی اور صحن میں جا کر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے برما چلانے لگی، خود کو گیلا کرتی اور پھر چلاتی، پانی آنے پر پھر پانی میں بھیگنے لگتی۔ اس کی چیخیں اور آنسو مسلسل جاری تھے۔ وہ کبھی خود کو کوستی تو کبھی اس بلے کو بددعائیں دیتی۔ اس کی تو ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چاچا نے اسے سنبھالا تھا، پھر چاچا کی دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی چاچی اسے بچپن سے جیسے تیسے صحیح پال پوس رہی تھیں۔ کیا یہ کم احسان تھا آج کے دور میں؟ وہ ان کی ساری سختیاں بھلائے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ اس طرح سنسان راستے پر صبح کے وقت بھیگی بھیگی دوپٹے سے بے نیاز بھاگتی ہوئی وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی فیروزہ خالہ کے گھر کے باہر رکی جن سے چاچی کے اچھے تعلقات تھے۔ دھڑ دھڑ دروازہ بجاتے ہوئے وہ جیسے توڑ دینے کے در پر تھی۔ اندر سے فیروزہ خالہ کی غصے کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ ایک پل کو نہیں رکی اور جنونی کیفیت میں دروازہ بجاتی رہی۔ کمرے کا منظر اس کی نظروں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ دروازہ فیروزہ خالہ کے بیٹے نے کھولا۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک پل کو ساخت ہوئی، جبکہ فیروز بھائی اس کے حلیے پر نظر دوڑاتے ہوئے ہک دک کھڑے رہ گئے۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے ان کے پیچھے کھڑی فیروزہ خالہ کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی۔ فیروزہ خالہ کے گھر کے سب فرد صحن میں آ گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ فیروزہ خالہ نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ان سے گویا چمٹ گئی تھی۔ کچھ بتا تو صحیح لڑکی، دل بیٹھ رہا ہے میرا، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ فیروزہ خالہ نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کوئی 20ویں دفعہ پوچھا، جبکہ فیروز بھائی اور ان کے والد اس کے گھر کی طرف نکل پڑے تھے کہ خدا جانے کیا قیامت ٹوٹی تھی صبح ہی صبح اس پر۔ وہ فیروزہ سے الگ ہو کر کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ سب کو حواس باختہ چھوڑتی پھر حواس چھوڑ بیٹھی۔ فیروزہ خالہ نے یاسین شریف پڑھ کر رکھی، پھر اس کی تپتی پیشانی کو چھوا اور ساتھ ہی پھونک بھی اس کے پورے وجود پر ماری۔ وہ 4 دنوں سے ہوش سے بیگانہ تھی۔ ذرا سی آنکھیں کھولتی، گھر والوں میں کسی کو پکارتی اور بے ہوش ہو جاتی، لیکن بے ہوشی میں بھی اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو گرے چلے جا رہے تھے۔ فیروزہ بیگم خود بھی کمرے کا ہیبت ناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ظاہر تھا یہ کسی جانور کا کام تھا، لیکن آج کل کے دور میں اس رپورٹ پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ پولیس والوں کا شک اس کی طرف ہی تھا جو ہوش میں آ کر نہیں دے رہی تھی۔ فیروزہ خالہ کی زبانی پولیس اس کے اور چاچی کے تعلقات سے واقف ہو چکی تھی۔ پولیس کا خیال تھا مار پیٹ سے تنگ آ کر اس نے جذبات میں آ کر یہ حرکت کر ڈالی ہوگی اور قتل کر دینے کے بعد اسے صدمہ لگ گیا ہوگا۔ جو سچ ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ مجھے تھپڑ نہ ماریں بلکہ گولی ماریں، میں تب بھی یہی بولوں گی کیونکہ یہی سچ ہے، لیکن اپنی وردی کے غرور میں آپ کو کسی پر جھوٹا الزام لگانا ہے تو لگا لیں مجھ پر، لیکن کوشش کیجیے گا پھانسی سے کم پھر سزا نہ ہو۔ لیڈی کانسٹیبل کے 5ویں تھپڑ پر سن گال کے ساتھ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ اس دوران کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے، کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ چل زیادہ ڈائیلاگ مت مار۔ لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا تھا، لیکن ایک بلند گرجدار آواز پر لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے بھی چونک کر سامنے دیکھا۔ سفید اجلی داڑھی اور لمبے پونی میں جکڑے سفید چٹے بال، جھریوں کے ساتھ بھرپور صحت اور سرخ و سفید رنگت والا
وہ سیاہ وردی میں ملبوس شخص نہ جانے کیوں اسے فرشتہ سا لگا تھا۔ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے آپ لوگوں کو، صرف شک کی بنا پر کسی پر جسمانی تشدد مت کیا کریں۔ اس شخص نے دھیمی لیکن باروب آواز میں کہا تو لیڈی کانسٹیبل اور حوالدار گڑبڑا گئے۔ سر، جسمانی تشدد نہ کریں تو یہ سچ بھی نہیں بتاتے نا؟ حوالدار کے منمنانے پر انہوں نے اسے گھورا، پھر دونوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شانے اچکاتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے ابھی آپ کا بیان سنا ہے، کیا آپ پھر سے دہرانا پسند کریں گی؟ ان کا انداز شائستگی اور روب سے بھرپور تھا۔ دھندلی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھ کر اس نے پھر اس ہیبت ناک رات کی کہانی دہرا دی۔ تیمور آفندی چہرے پڑھنے کے فن سے آشنا تھے۔ وہ اس لڑکی کے چہرے پر انہیں سوائے سچائی اور دکھ کے اور کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ایک ٹک اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے، ایسے بیان پر آج کل کون یقین کر سکتا ہے؟ جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا، تب وہ مزید بولے، لیکن مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ تقریباً ایسے ہی حالات کا سامنا میں بھی کر چکا ہوں۔ ان کے انکشاف پر اس نے سرخ سوجی آنکھیں اٹھا کر کچھ حیرت سے انہیں دیکھا، تو تیمور آفندی نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں ہی کیا، میرا پورا خاندان ان حالات سے گزر چکا ہے، بلکہ اب بھی گزر رہا ہے شہلا۔ لوگ منہ پر کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھے پتا ہے لوگ ہمارے خاندان کو پیٹھ پیچھے سائیکو خاندان کہتے ہیں۔ ہماری حویلی پاگلوں کا ادارہ کہلاتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ زخمی تھی۔